نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج کا جو درس قرآن ہے اس میں سورۃ فاتحہ کی ساری آیتیں یعنی 7 آیتیں سورۃ فاتحہ کی اور اس کے ساتھ سورۃ بقرہ کی 6 آیتیں جو آج کے درس قرآن کا حصہ ہے۔ درس قرآن کا جو اجمالی تعارف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے سورۃ فاتحہ میں انعام، احسان، رحمت، کرم، مہربانی، پالنے کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جیسے ہی سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے تو سورۃ بقرہ میں ان نفوس کا ذکر کر دیا ہے کہ جن کے نیک اعمال کی بدولت اس طرح کی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو آپ اس انداز میں بھی سورۃ بقرہ کی 7 آیتیں اور سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں، بقرہ کی پہلی 5 آیتیں اور سورۃ فاتحہ کی پہلی 7 آیتوں میں اس انداز میں بھی جوڑ سکتے ہیں کہ بقرہ کے اندر ان لوگوں کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، کہ وہ لوگ کس طرح کے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ انعام دے دیتا ہے، جن کو منتخب کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کا استحقاق دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کو اپنے رزق سے پالتا ہے، وہ ساری نعمتوں کا ذکر سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو ابتدا ہے وہ تعریف سے ہے، تعریف کے ساتھ لفظ تعریف سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں، ساری حمدیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ ایک احسان کر دے نا کسی پر، ایک مہربانی کر دے کسی پر، تو بعض مرتبہ وہ ایک مہربانی بندے کو ساری زندگی کا غلام بنا دیتی ہے۔ تو بندہ جب بھی وہ ملتا ہے، بندہ عزت سے ملتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، لوگوں کو اس کی تعریف بتاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے یہ بہت اچھا بندہ ہے، اس کے اوصاف بہت اچھے ہیں، یہ بہت اچھا اور نیک آدمی ہے، یہ بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، یعنی بتاتا ہے ایک احسان اس نے ایک ہی کیا ہے، ایک بات میں وہ اس کے کام آیا ہے۔ اب جس کے کام آیا ہے
وہ بندہ تعریفیں کرتا رہتا ہے، بھائی جو بھی اس کے پاس بیٹھے وہ اس طرح ہیں، اس کے اندر یہ خوبی ہیں. تو مجھے بتائیں، ایک احسان اگر بندہ کرے تو جس پر احسان ہوا ہے وہ تعریف کرتے تھکتا نہیں ہے. اور بندے کے احسان کی کوالٹی یہ ہے کہ احسان محدود ہے. بندے کا احسان محدود ہے، بندے کا کرم، بندے کی عطا محدود ہے، اور اس کی اپنی بھی نہیں ہے، یہ بھی اس کے مالک کی دی ہوئی ہے جو اس نے کسی کے ساتھ کیا ہے. تو ایک ایسا احسان کہ جو محدود بھی ہے، فانی بھی ہے، وہ کامل بھی نہیں ہے، اگر ایسا احسان بندہ بندے پہ کر دے تو بندہ تعریفیں کرتا نہیں تھکتا ساری زندگی اس کی، جو مشکل میں کام آ گیا تھا. تو مجھے بتائیں اس رب کی عظمت اور شان اور حمد کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اچھا، جہان میں صرف اس نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف انسانوں کا پالنے والا ہوں، یہ نہیں فرمایا. اس نے یہ بھی نہیں کہا میں رب الانسان ہوں، یہ بھی نہیں کہا. یا اس طرح نہیں فرمایا کہ میں رب المخلوق ہوں، فقط یہ نہیں کہا. کوئی چیز، ویسے تو جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کو مخلوق ہی کہتے ہیں، میں جاندار کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو اس نے فقط جانداروں کا رب کہہ کر اپنا تعارف نہیں کروایا، بلکہ تعارف جب کروایا تو فرمایا رب العالمین ہوں میں. اللہ نے اپنا تعارف کس طرح کروایا؟ رب العالمین، یعنی میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. جہان میں جو بھی ہے اس کی شکل جو بھی ہے، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، وہ رہتا کہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے تمام جہان والوں کی پرورش فرماتا ہے وہ، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا. تو ایک احسان اگر کوئی کرے تو بندہ اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. تو وہ مالک جس کے احسان گنے ہی نہیں جا سکتے، جس کے احسان گنے ہی نہیں جا سکتے، بتائیں اس کی تعریف کیوں کر کاملاً ممکن ہو سکے گی؟ کاملاً ممکن نہیں ہو سکتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے ویسے اس کو خود بھی فرما دیا، دو مقام پر قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کرم فرما کر اللہ رب العزت نے ساتھ یہ فرما دیا، اے لوگو میرے احسان، میرے کرم تم پر اتنے ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو گے نا تو جو میں نے تم پر کیے ہیں، مخلوق کے ایک ایک ذرے کو خطاب ہے یہ کہ جو کرم کیے ہیں تم پر، جو عطائیں تم پر کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ نحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ نحل کی آیت نمبر 19 ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتا ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے، اے بندو تمہیں جو نوازا ہے، تمہیں جو عطا فرمایا ہے، تم پر جو نعمتیں فرمائی ہیں، فرمایا کہ اگر تم انہیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یہ 14ویں سپارے میں. پھر اسی طرح کی ایک آیت کریمہ ہے جو پارہ نمبر 13 میں ہے، یہ سورۃ ابراہیم ہے. سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے. آیت نمبر 34 میں یہ مضمون پھر دہرایا اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور فرمایا، یہاں فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہیں کر سکتے. بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے. ادھر فرمایا لا تحصوا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر اتنی نعمتیں فرماتا ہے کہ گن ہی نہیں جا سکتی. بس
کمی کیا ہے؟ انسان کی کمی یہ ہے کہ انسان ناشکرا ہے۔ اللہ کی نعمتیں اس کو ملی ہیں تو نعمتوں کے بدلے میں سورت دہا اٹھائیں، آخری آیت اس کی پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے بندو تمہیں اتنی نعمتیں دی کہ تم گن نہیں سکتے، اتنے احسان ہے میرے تم پر اے مخلوق کہ تم گن نہیں سکتے۔ اچھا یہ احسان کو گننا ہو، یعنی احسان کو شمار کس انداز میں کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پر، مخلوق کی ایک پوری نو پر نہیں، نو کے ایک ذرے پر، جیسے انسانیت ایک نو ہے اور ایک انسان جو ہے اس نو کا ایک ذرہ ہے، تو ایک انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور احسان کیے ہیں وہ یہی فرما رہا ہے اے میری مخلوق تم شمار نہیں کر سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے جو تم پر میں نے اپنی نعمتیں، تم پر اپنے احسان فرمائے۔ اب غور کرے نا ذرا، انسان اپنے اوپر غور کرے، اپنے اس ڈھانچے کے اوپر ہی فقط غور کر لے، ڈھانچے یعنی اپنے وجود سے خارج پر ابھی غور نہ کرے، وجود پہ غور کرے اور گنے، ذرا گنی جاتی ہے یہ نعمتیں۔ آنکھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، منہ نعمت ہے، دانت نعمت ہے، بندے کو خوبصورت وجود دیا اللہ نے، خوبصورت انسان بنا کر، بندہ آئینے میں دیکھ کر دیکھے ذرا اپنے آپ کو ہے تو اس کا خوبصورت چہرہ نعمت ہے، ہاتھ ہیں تو نعمت ہے، پاؤں دیے وہ نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بندے کو اچھا اخلاق، اب یہ خارج میں چلے جائے، اچھا اخلاق دیا وہ نعمت ہے، بہن بھائی دے دیے وہ نعمت ہے، ماں باپ دیے وہ نعمت ہے، اچھا کاروبار دیا وہ نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر شادی ہوئی، اچھی بیوی دے دی وہ نعمت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی وہ نعمت ہے۔ آپ شمار کرتے چلے جائیں، زندگی میں اعلیٰ تعلیمی یافتہ بنا دیا یہ نعمت ہے، حافظ قرآن بنا دیا یہ بڑی نعمت ہے، عالم دین بنا دیا یہ بڑی نعمت ہے، اور پھر تقویٰ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے دی یہ نعمت ہے، اذان آئی مسجد میں لا بٹھایا یہ بڑی نعمت ہے، برے لوگوں کی سنگت سے بچا کر اچھوں میں بٹھایا یہ بڑی نعمت ہے۔ تو بندہ گنتا چلا جائے خداؤں کے احسانات کو، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بندہ کاملاً کبھی بھی اس کا احاطہ ان نعمتوں کا نہیں کر سکتا۔ تو آپ دیکھیں نا، اچھا مولا بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، تو اللہ فرماتا ہے یہ جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں نا، گن تو تم سکتے نہیں اور بدلہ بھی تم دے نہیں سکتے۔ کیا کرو؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ جب تمہیں اتنی آسائشیں مل گئیں، جب تمہیں اتنا سکون مل گیا، اتنی نعمتیں مل گئی، اتنی جھولی بھری گئی تمہاری، اب کیا کرو؟ اب شکر ادا کرو۔ اور قرآن پاک میں فرمایا، سورت بقرہ کیا، سورت دہا کیا آخری آیت، یہ پارہ نمبر 30 ہے، فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا۔ اب ایک ہے چرچا کرنا، ایک ہے شکر گزاری کرنا، یہ دونوں لفظ ایک معنی میں بھی آتے ہیں، شکر گزاری اور چرچا کرنا یہ ایک معنی میں بھی آتے ہیں، ان کے دو الگ معنی بھی ہیں۔ اب دیکھیں نا، چرچا یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اچھا اخلاق دیا، اب چرچا کیا ہے؟ تو کسی نے پوچھا کہ یار آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو بندہ وہاں پر اپنی فلاسفری نہ دکھائے، وہاں پر اپنی فلاسفری نہ دکھائے، بلکہ کہیں میرے رب کا کرم، یہ ہے نعمت کا چرچا کرنا، شکر گزاری کرنا۔ جب بھی کوئی بات ہو تو اس کو عنوان بنائے، بیان کرے، اچھی اولاد اللہ کا عطیہ ہے جی، اللہ کی عطا ہے میرے اوپر، اچھا کارو میرے رب کا کرم ہے مجھ پر، میں مسجد میں آیا نماز میرے رب کے کرم سے ہے، یہ سب نیک اولاد ہے میرے رب کا شکر ہے، اچھا رزق ہے میرے رب کا شکر ہے، اچھے کپڑے پہنتے میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری بھی ہو رہی ہے، ساتھ اس کی نعمت کی
تعریف اور چرچا بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پتہ نعمت پر زوال کب آتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ یعنی کہ نعمت چھینی کب جاتی ہے؟ نعمت چھنتی اس وقت ہے کہ جب بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ناشکری جو ہے، پانی دو طرح کا ہوتا ہے، یہ مثال دے کے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پانی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پانی چلتا ہوتا ہے، ایک پانی رکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں انسانی طبیعت کیا ہے، رکے ہوئے پانی کو چھپڑ بولتے اور چلتے پانی کو دریاؤ، سمندر اور نہر کہتے ہیں۔ فرق ہے کہ نہیں؟ رکا ہوا پانی جہاں ہو وہاں بندے رکتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بدبودار پانی ہے یار، یہاں پر جو ہے نا وہ مچھر اور فلاں فلاں اور فلاں فلاں موذی جانور ہوتے ہیں، بیماری لگتی ہے، یہاں سے کچھ وہ پانچیں اٹھا کر سائڈ سے ہو کے گزرتے، یہ پانی رک کے دیکھنے والا یہ نہیں ہے۔ اور دریا کو دیکھنے کے لیے بندہ گھنٹوں کا سفر کر کے جاتا، جی دریا دیکھنے جا رہے ہیں، سمندر دیکھنے آئے، کیوں کہ یار وہ سمندر کیا پانی اس کا چلتا ہے، سمندر کا پانی، تو جو پانی چلتا ہے وہ اس کو لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ تو یہ جو نعمت کا شکر ادا نہ کرنا یا نعمت کا چرچا نہ کرنا، یہ اس رکے ہوئے پانی کی مثل ہے جس کے قریب لوگ کھڑے نہیں ہوتے۔ اور نعمت کا چرچا کرنا، شکر ادا کرنا، بتانا اور اللہ کے احسان کو اپنی چھاتی پہ رکھ کے کہنا مولا یہ تیرا کرم ہے، میرا کچھ نہیں، میرے تو اعمال بہت کمزور ہیں، مالک یہ تیرا فضل، تیرا کرم ہے، تو نے مجھ گنہگار پہ اتنا کرم کیا ہے، میری اوقات سے بڑھ کر مجھے عطا فرمایا۔ جب بندہ یوں کرتا ہے نعمت کا چرچا ہوتا ہے، تو نعمت کا چرچا مثل چلتے پانی کے ہے کہ جس کو دیکھنے آتے ہیں۔ جب مومن نعمت کا چرچا کرنے لگتا ہے، شکر ادا کرنے لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اس کی نعمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، نعمت بڑھتی رہتی ہے، برکت ملتی رہتی ہے، نعمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا اضافہ ان معنوں میں نہیں کہ بینک بیلنس بڑھ جاتے، یہ اضافہ فقط اس طرح نہیں ہوتا، یہ اضافے کی ایک قسم ہے، اضافہ اور طرح بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کیا یہ نعمت میں اضافہ نہیں، کیا اللہ عطا فرماتا ہے ہمارا پورا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں نا، بے اللہ نے عطا کیا، میرے گھر کا رزق پورا ہو گیا، اور کسی کو اللہ نے ہم سے بھی بڑھ کے دیا، پر وہ کہتا کمی ہے کمی ہے کمی ہے، پورا نہیں ہوتا، گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے۔ کسی نے 2 لاکھ کمائے اور جملے اس کے یہ ہے کہ پورا نہیں ہوتا جی، گھر میں تنگی بہت ہے، اور کسی نے 30,000 کمایا، اس نے کہا جی اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ ساری چیزیں خیر و عافیت سے صحیح چل رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دونوں کو ملا، اس کو ملا کم لیکن اس کے ساتھ نعمت میں برکت بھی دے دی، تو کم میں پورا ہوتا ہے، اور کیا ہے زیادہ مل گیا پر نہ شکرا تھا، وہ زیادہ ہو کے بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو بات کہیں دوسری طرف نہ نکل جائے، تو میں نے اس کو یہاں روکنا ہے۔ تو دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہاں کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسان ہیں مولا کے۔ تو بعد میں کر رہا تھا کہ ایک بندہ احسان کر دے نا، تو جس پہ احسان ہوا ہوتا ہے وہ اپنے محسن کی عزت افزائی کرتے کرتے، اس کی باتوں کے چرچے کرتے کرتے، اس کی تعریف کرتے زندگی گزار دیتا ہے۔ وہ رب جس کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، اس رب نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، تو بتاؤ کیا حق نہیں بنتا کہ کائنات میں خدا کی اتنی تعریف کی جائے، خدا کی اتنی حمد بیان کی جائے کہ زندگی ختم ہو جائے پر ہمارے لب سے خدا کی عظمت کا ترانہ ختم نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت کا سبق ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو بات ساری کی ہے، اس آیت کریمہ یہ 3-4 لفظ ہیں، 3-4 لفظوں میں مسلمان کو، مومن کو یہ پیغام ہے کہ زندگی کس نے دی؟ خدا نے۔ یہ گزرنی کس میں چاہیے؟ خدا کی تعریف میں۔ زندگی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اب یہ زندگی گزرے گی کس کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں۔ زندگی دے کے پال کون رہا ہے؟
خدا۔ اب پلتے رہنے کے دوران ہم تعریف اور عبادت کس کی کریں گے؟ خدا کی۔ پھر آگے وہ فرماتا ہے، یہ فرما کے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے کہ جو تمام جہان والوں کا پالنے والا۔ پھر آگے وہ فرماتا ہے اس نے یکدم یوں نہیں فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات الرحمن الرحیم بھی ہے، اللہ کی صفات میں قہار، اللہ قہار و جبار بھی ہے، گناہ گاروں پر خدا کا قہر بھی آتا ہے، نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا عذاب بھی آتا ہے۔ لیکن جب قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنی شان ربوبیت کے ساتھ شان رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے الرحمن الرحیم، وہ جو رب ہے نا جو سارے جہان والوں کا پالنے والا ہے، فرمایا کہ وہ بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ مومنو، اگر تم تعریف کرتے رہو گے نا اس رب کی، عبادت میں کمزوری نہیں دکھاؤ گے، اس کی یاد سے غافل نہیں ہوگے، اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی یاد سے دل چین پاتے۔ اگر تمہارے دلوں کا چین اس کی یاد ہے، وہ جو تم اس کو یاد کرتے ہو، تعریف کرتے ہو، حمد کرتے ہو، اس کو یاد کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، فرمایا جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ بڑا رحم، بڑا مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب اگر اس کے اوپر میں واقعات کوٹ کر دوں تو اتنی لمبی ہو جائے گی گفتگو، بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، عام حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے، ایک شخص ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن لایا جائے، اور اللہ اپنے اور مخلوق کے مابین ایک پردہ حائل فرما کر اپنے بندے سے پوچھے گا، میرے بندے یہ گناہ بھی تم نے کیا تھا، سارے گناہوں کا اقرار فرمائے گا، کروائے گا، اور بندہ سارے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ فرمائے گا، اے بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دی۔ پردہ اٹھا کر فرشتوں کو حکم ہوگا، اعلان کر دو یہ میرا وہ بندہ ہے جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، کیونکہ گناہ تو صاف کر دیے نا۔ اب جب قیامت والے دن پردہ ہٹا کر اس کا اعلان ہوگا تو عنوان کیا ہوگا؟ یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہے۔ اس بندے کی تعریف کا محشر کے دن عالم کیا ہوگا؟ یہ جو تعریف اس بندے کی ہوئی ہے یہ کس کے رحمت کے سبب ہوئی؟ یہ ہے میرے رب کی رحمت، یہ ہے میرے رب کی مہربانی۔ آپ دیکھیں نا کہ مومن بنا دیا، احسان نہیں ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، یہ رحمت نہیں ہے، اذانیں سنتے مسجد میں بٹھا دیا، یہ رحمت نہیں ہے، قرآن ہاتھ میں پکڑا کر قرآن پاک کی تعلیم دلوا دی، یہ رحمت نہیں، کلمہ طیبہ پہ موت دے دی، یہ رحمت نہیں ہے، قبر میں بندہ اندھیری قبر میں گیا اور اندھیری قبر کے اندر جب فرشتوں نے سوال پوچھے تو چہرہ رحمت مصطفیٰ سامنے کر دیا، یہ رحمت نہیں ہے خدا کی؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دکھا کے بندے کو کہا یہ بتا یہ کون ہے؟ یہ رب کا رحمت نہیں ہے؟ اتنا آسان پیپر کوئی ہوتا دنیا میں کہ سارا پرچہ آؤٹ کر کے دکھا کر پھر بندے سے کہ چلو بتاؤ؟ اور کہتے مومن حضور کو دیکھ کے تڑپ اٹھے گا اور اعلان کرے گا ہوا رسول اللہ، یہ خدا کی رحمت نہیں ہے؟ اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا ہے، تا حد وسیع کر دیا ہے، یہ خدا کی رحمت نہیں ہے؟ اور معاشر میں اٹھے گا تو کہتے معاشر کی ہول ناکیوں کو دیکھ کر سب لوگ نفسی 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 کریں گے، ہائے میرا کیا بنے گا، ہائے میرا کیا بنے گا۔ لیکن کیا ہے، سب سے پہلے حضور کو قبر انور سے اٹھانا تاکہ جو بھی مومن قبر سے اٹھے پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے، ڈھارس بندھ جائے، مانا کہ گناہ گار ہے پر لوارث تو نہیں ہے نا، مانا کہ گناہ گار ہے پر وہ جو چہرہ نظر آ رہا ہے اس سے ایک ڈھارس اور احساس تحفظ بھی ہے۔ یہ جو اہتمام ہے یہ میرے رب کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟
عدل کا دروازہ بھی رکھا معاشر میں اور فضل کو بصورت شفاعت مصطفیٰ بھی رکھا، یہ رب کی رحمت نہیں ہے؟ اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے بھی رکھے، یہ خدا کا کرم اور رحمت نہیں ہے؟ پھر اس کو جنت میں داخل فرما دیا، یہ خدا کی رحمت نہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا کہ بندہ گناہ کر کے، مومن بندہ دوزخ میں جا گیا، اب وہ دائمی دوزخ میں نہیں رہے گا، سزا بھگت کے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے۔ مومن کو کہا ہے مومن بندے اچھے عمل کرو تو سیدھی جنت ہے، اور اگر اچھے عمل نہ کیے تو بالآخر پھر بھی جنت ہے، یہ خدا کی رحمت نہیں۔ اور جنت میں جا کر پھر ہر ہفتے مومنین کو خدا کا دیدار ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کرم کیا ہے؟ تو فرماتا ہے الرحمن الرحیم، وہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے نا، فرمایا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، بڑا مہربان، بڑا مہربان، بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے بڑا احسان کرنا، بندہ احسان کرے تو کہے یہ بڑا ہے، انسان جتنا بھی بڑا احسان کرے، اس کو جتنا بھی بڑا کہے، بالآخر وہ محدود ہے۔ وہ کیا ہے؟ محدود ہے۔ اور جب رب فرمائے کہ تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اب یہ لفظ بڑا جو ہے یہ کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا، اس کی وسعت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اور پھر ساتھ ہی شان رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر کر کے ساتھ معاشر کا ذکر بھی جوڑ دیا۔ بندے کو، بندہ دنیا میں آیا نا تو دو چیزیں بندے کو سب سے زیادہ خائف کرتی ہیں، ایک بندے کو موت اور قبر خائف کرتی ہے، اور معاشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سوالوں کے جواب دینا اور اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کے سنانا، یہ بندے کو خائف کرتی ہے۔ وہ بندے جو اپنے آپ کو دین سے متعلق رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں شان رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر کر کے ساتھ کہ اللہ فرماتا ہے مومنو، یہ معاشر کا دن عدل کا دن ہے، یہ بات سچ اور حق ہے، لیکن مالک یوم الدین، وہ جو تمہارا رب ہے نا، جو بڑا مہربان اور بڑی رحمت فرمانے والا ہے، فرمایا مالک یوم الدین، وہی قیامت والے دن کا مالک ہے۔ جوڑ دیکھ رہے ہیں آپ آیت میں؟ وہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے نا، وہ جو جس کی رحمت کی انتہا نہیں ہے، جس کی مہربانی کی انتہا نہیں ہے، مومنو مالک یوم الدین، وہ قیامت والے دن کا مالک وہ رب ہے۔ پھر کہا جب یہ بات سمجھا دی، ایک ڈھارس سمجھا دی، پھر آگے اب سبق دے دیا کہ تم نے خدا کی رحمت کو الفاظ میں پڑھ لیا، اب آؤ اس کے استحقاق کو اگر پانا ہے نا، خدا کی رحمت کو پانا ہے، خدا کی مہر یعنی مہربانی کو پانا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلم تمہیں ڈھانپ لے اور تمہیں اللہ کی بخشش کا استحقاق ملے، تو فرمایا آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ ملے گا کیسے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے مومن کو کہا اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مومن کو کہا اے بندے، اب دنیا میں کسی معبود باطلہ کی پرستش مت کرنا، صرف اپنے رب کی عبادت کرنا، اور رب سمجھ کے مدد صرف رب سے مانگنا۔ یعنی کہ کسی بھی، جیسے اب یہاں پر جو منع کی گئی جو چیز سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ جیسے ہندو لوگ وہ مورتیاں بنا کر ان کو رب مانتے، کیا مانتے؟ رب۔ اچھا، رب مان کر پھر وہ اسی سے ہی مدد بھی مانگتے ہیں۔ اصل میں یہ ان لوگوں کے نظریات کا رد ہے کہ جو لوگ سورج کو خدا مان لیتے ہیں پھر عبادت بھی کرتے ہیں، اس سورج سے مدد بھی مانگتے ہیں، کیا سمجھ کر؟ رب سمجھ کر۔ پھر اسی طرح مظاہر پرستش، مظاہر کائنات کی پرستش کرنے والے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ مجوسی لوگ جو آگ پرست ہوتے ہیں، وہ خود آگ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ خدا ہے، اور پھر اس آگ کو خدا سمجھ کے عبادت اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور خدا سمجھ کے مدد بھی مانگتے ہیں۔
اب عقیدہ سن لیں، غیر خدا کو خدا سمجھ کر اس سے مدد مانگنا یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم ان لوگوں کا کیا کریں گے؟ جیسے میں نے ابھی مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ آیت کس تناظر میں ہے۔ نظریاتی طور پر یہ حکم کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اے مولا یعنی اے مالک کریم تو ہی مستحق عبادت ہے اور تو ہی مستحق مدد ہے۔ جیسے ہندو لوگ مورتیوں کو استحقاق عبادت دے کر خدا مان کر مدد مانگتے ہیں، اے مولا ہم یہ نہیں کریں گے، اور کوئی مسلمان ایسے نہیں کرتا، کوئی مسلمان بھی ایسے نہیں کرتا۔ یہ آیت کریمہ اٹھا کر بعض لوگوں نے اولیاء اللہ سے استمداد جو کی جاتی ہے، نیک لوگوں کو جو مدد طلبی میں وسیلہ بنایا جاتا ہے، ان لوگوں نے یہ آیت اٹھا کر اس میں ڈال دی ہے۔ آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ کھلے عام درس ہو رہا ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، یہ یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ بھی ہوتی ہے۔ میں اس لیے کھلی بات کر رہا ہوں، سادہ سے سادہ ذہن کا بندہ بھی اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ جس نے یہ کہا المدد یا غوث اعظم یا کہا المدد یا رسول اللہ، اس کا ایک معنی ہے، یہ لفظ وسیلہ ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ کوئی ایک تو بندہ اٹھا کے مجھے بتائیں کہ جو کہ غوث اعظم خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک بتا بندہ۔ یہ دنیا میں دوستوں کسی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے منسوب کر کے ایک غلط فہمی اہل سنت کی طرف منسوب کر دی۔ جب کوئی بندہ یوں کہے المدد یا رسول اللہ، اس کا معنی یہ ہے مالک کریم آقا کے وسیلے سے اپنا کرم فرما، مصطفیٰ کے وسیلے سے مالک کریم ہم پر اپنا فضل فرما، یہ ہے اس کا معنی۔ اور پھر ایک مثال ہے، مدد کا معنی جو میں نے متعین کیا کہ آپ خدا سمجھ کر کسی سے مدد مانگیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے مدد نہیں لیتے ہیں؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی تو شرک ہو جائے گا، تو پھر تو میرا کسی کو یوں کہنا شبیر صاحب سے کہ آپ میری مدد کریں، میں اس مشکل میں ہوں، تو یہ جملہ بھی میرے لیے لائق کفر ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، یہ تو جائز نہیں رہے گا جملہ بولنا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا سمجھ کر کسی سے مدد نہیں مانگتے، اور یہ کہنا کہ خدا کے علاوہ کوئی اور غیر ذات خدا کی طرح مدد کرتی ہے، یہ جملہ بھی کفریہ ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کے بارے میں جو مدد کا عقیدہ ہے وہ تو اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کے نبیوں کے بارے جو مدد کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا کے بغیر وہ مدد نہیں کرتے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کتابیں اہل سنت میں اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں لکھا، باقی سارا جھوٹ طوفان ہے جو اہل سنت کی طرف منسوب کر دیا۔ اب یہ جن لوگوں نے منسوب کیا ہے وہ لوگ پھر یہ گناہ اپنے پاس رکھیں اور اس گناہ کو لے کے مرے، پھر معاشر کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ اتنی بڑی بدگمانی مسلمانوں کی طرف منسوب کر دینا اور پھر لیپ کر دینا ان کے اوپر شرک اور کفر کا اور بدعت کا، اور پھر زندگی کے اندر اپنے لوگوں کو سکھانا یہ مشرک لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں۔ اب دیکھیں نا ان حدیثوں کا کریں گے کیا آپ؟ سنن دارمی اٹھائیں، سنن دارمی کے اندر ہے کہ ایک وقت ایسا آیا مدینہ پاک میں آقا کا وصال زاری ہو چکا تھا، قحط پڑ گیا، اور لوگ جب پہلے قحط پڑتا تھا تو حضور کے پاس آتے تھے۔ یہ بھی روایتیں ہیں، یہ روایتیں کہاں؟ یہ بخاری مسلم میں ہے روایتیں۔ اب دیکھیں نا بارش نہیں ہو رہی، جمعے کا دن ہے، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے، پانی کی قلت کی وجہ سے، خوراک کی قلت کی وجہ سے جانور لوگ مر رہے ہیں۔ یہ جو کھڑے ہو کر یہ جملے کہے کہ حضور مر رہے ہیں، یہ جو مدد طلبی ہے یہ جائز تھی ان کے لیے؟ پوچھے نا ذرا اس مولانا سے جو لوگوں کو مشرک بناتا رہتا بیٹھ کر، پوچھے ان سے۔ یہ جو صحابہ کرام کا جو ہے نا پورا مسجد بھری ہوئی ہوگی
اور ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کرے، لوگ جو ہے وہ قید کی وجہ سے مر رہے ہیں آقا، مجھے بتائیں اگر آج جو لوگ سکھا رہے ہیں تو ان کو مصلی پہ بیٹھ کر یہ کن کو کہنا چاہیے تھا؟ بولے مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگتے اللہ کو کہتے، کیونکہ اللہ کے علاوہ تو کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. لیکن صحابہ کا یہ نظریہ نہیں تھا، ان کو پتا تھا مصلی پہ بیٹھ کر دعا مانگو یا رسول اللہ کی بارگاہ میں کرو، یہ ایک ہی جگہ سے مدد طلبی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول کی جو مدد ہوتی ہے وہ بھی خدا کی مدد ہوتی ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں. پر انہوں نے ہاتھ وہ اٹھوانے تھے جو نہ نہیں ہوتی، جن پر ہاتھ وہ اٹھوانے تھے نہ ہو جس پر، اور حضور ہاتھ اٹھائیں تو نہ نہیں ہے. جب درخواست پیش کر دی یا رسول اللہ دعا کریں اللہ کرم فرمائے، یہ مدد طلبی نہیں. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کہتے ہیں ایک قطرہ ایک نقطہ بھی بادل کا نہیں تھا، سارا آسمان نیلا تھا، اور حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. معلوم نہیں کہاں سے اتنے بادل آئے، سارے بادل اکٹھا ہو گئے مدینہ پاک کے اوپر. اور کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا ارشاد فرما کر آقا ممبر سے بھی نیچے نہیں آئے تھے، اتنی جلدی بادل آئے، بارش برسی، اور اتنی برسی کہ ممبر سے حضور ابھی نیچے نہیں آئے تو آپ کی داڑھی مبارک سے پانی کے بارش کے قطرات ٹپک رہے تھے. اب بولے، یہ بخاری مسلم میں ہے روایت. حدیبیہ کا مقام ہے، پانی نہیں ہے، سارے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. اب بتائیں مجھے یہ جو مدد طلبی ہے کہ حضور پانی نہیں ہے، کیا رنگ دیں گے آپ اس کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر یہ نہیں کہا کہ مصلی بچھا کر اللہ سے ہی مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. بھائی مصلی بچھا کر اللہ سے مانگنا یہ بھی غلط نہیں ہے، رسول اللہ کے وسیلے سے مانگنا یہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ جو وسیلے سے مانگا جاتا ہے اصل میں وہ بھی خدا سے مانگا جاتا ہے. صرف سمجھ کی کمی ہے. جنہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، یہ جو درخواست پیش کرنا تھی، ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، اللہ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہماری ساری کمی دور کر سکتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ جتنا بھی لشکر میں پانی ہے نا ایک برتن میں اکٹھا کر لے. یہ بخاری مسلم میں ہے یہ روایت ہے ساری. اچھا جتنے بھی لشکر تھا وہ سارا پانی جو ہے نا ایک جگہ اکٹھا کیا گیا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں وہ چند قطرے ہوا پانی کیا ہوا؟ چند قطرے پانی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ چند قطرے پانی آ گیا تو حضور نے اپنا اپنی دست مبارک انگلی مبارک اس برتن میں رکھ دی. اب روایت کرتے ہیں صحابہ کرام، چونکہ یہ مختلف صحابہ سے روایت ہے، علماء نے تحقیق کی کہ یہ واقعہ 13 بار پیش آیا ہے. کتنی بار؟ پانی والا واقعہ 13 بار پیش آیا. یہ مختلف مقام پر مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف مقام پر مختلف کیفیات میں. تو جب وہ ہاتھ رکھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کے انگلی مبارک کے درمیان یہ جو جگہ ہوتی ہے نا یہاں سے اس کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں سارے لشکر نے پانی پیا، جتنے بھی صحابہ اور صحابیات تھی سب نے پانی پیا، برتن بھی بھر لیے، جانوروں کو بھی پلایا، لیکن وہ پانی کم نہ ہوا. پوچھا کہ آپ کتنے تھے؟ اب اس میں مختلف عدد ہیں حدیث میں کہ آپ کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم 1400 تھے. ایک روایت کے مطابق ہم 1400 تھے. لیکن روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کفایت کر جاتا. ہم تو 1400 تھے، بعض روایتیں دیگر 1100 تھے، بعض روایتیں دیگر اس سے کم یا زیادہ تھے. فرمایا کہ اگر ہماری تعداد 1,00,000 بھی ہوتی تو یہ پانی کفایت کر جاتا. عطائے مصطفیٰ کا جو چشمہ تھا اس میں کمی نہیں تھی، غلاموں کے پینے میں کمی تھی. تو غلام سیر ہو گئے پر چشمہ عطائے مصطفیٰ کا ختم نہ ہوا.
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ تو یہ اس تناظر میں ہے، چونکہ ہندو لوگ اس مورتی کو خدا سمجھ کے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو لائق عبادت سمجھتے ہیں اور اس کو پھر مددگار بھی سمجھتے ہیں۔ نظریاتی طور پر ایاک نستعین اس زمرے میں ہے، یہ اس زمرے میں نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ کے قربت دار کہا جاتا ہے، انبیاء کرام کو اللہ کے قربت دار اور برگزیدہ بندے کہا جاتا ہے۔ یہی نظریہ ہے امت کا۔ کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، اس کے خلاف نظریہ نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ نہیں وہ بتوں کی طرح اولیاء کو مانتے ہیں اور وہ سارے کا سارا اپنی غلط فہمی کا کیچڑ اٹھا کر اہل سنت پہ ڈال دینا، یہ عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ علمی سنجیدگی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے کہ ایک نظریہ کسی کا ہے ہی نہیں اور آپ اس کو بنا کے اس کے اوپر تھوپ رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ جو خدا ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، جس کی رحمت اور مہربانی کی انتہا نہیں ہے، فرمایا وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بندو اب چاہتے ہو کہ قیامت والے دن سرخروئی ملے اور چاہتے ہو کہ قیامت والے دن اللہ کی یہ ساری رحمتیں برکتیں نعمتیں تمہیں نصیب ہو دنیا میں قبر میں آخرت میں، تو فرمایا ایاک نعبد، پھر اس کی عبادت کیا کرو، پھر اس کی عبادت کیا کرو، شب و روز عبادت، پھر اس سے مدد مانگا کرو، عبادت کیا کرو، ساتھ مدد مانگا کرو۔ اے مالک کریم مجھے طاقت عطا فرما، میں تیری اور کامل عبادت کروں، مجھے اور طاقت عطا فرما، میں تیرا اور ذکر کروں، مجھے اور قوت عطا فرما، میں تیرے ذکر میں مجروح ہو جاؤں، تیری عبادت کروں تو میں تیری عبادت میں مستغرق ہو جاؤں، تیری یاد میں میرے آنسو بہیں تو مالک یہ رکے نہ، اور جب میرے آنسو بہیں تو صرف تیری یاد میں تیرے لیے بہیں، میرے اندر سے دنیا کا دکھاوا نکال دے۔ یہ ہے مدد طلبی، دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں۔ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں پر عبادت پر مداومت کی دعا نہیں مانگتے، غلطی کرتے وہ لوگ۔ عبادت بھی کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اے مولا اس عبادت میں مولا دکھاوا بھی نکال دے، اپنی یاد کے اندر مولا صرف اپنا رجحان عطا فرما، تیری یاد میں صرف میں تیری یاد کروں صرف تیرے لیے، میرے اندر دنیا نہ ہو، میں عبادت کروں تو مولا تیرے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کروں۔ مولا میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، میرا ایک آنسو بھی بہے تو مالک کریم صرف تیری یاد کے لیے بس۔ اور پھر کہا عبادت، پھر آگے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اور دعا بھی کیا کرو مومنو، یہ پیغام ہے، دعا مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، اے مولا تیرے کرم کے بغیر نہیں کچھ ہونے والا، تیرا کرم ہوگا تو میں سیدھے رستے پہ رہوں گا، اور مجھے ایسا چلا سیدھے رستے پر کہ چلا کے پھر میں سیدھے رستے پہ ہی رہوں، بس مجھے سیدھے رستے پہ چلا، ایسا چلوں کہ چلتا رہوں تیری قربت میں پہنچ جاؤں، ایسا چلا۔ اور مولا کس طرح کا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ کون سا؟ اللہ نے فرمایا ہاں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، اور یہ اللہ کا راستہ اللہ کے نبیوں کا راستہ، اس پہ چلا۔ کیونکہ قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں۔ قرآن نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ جو انعام یافتہ بندے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگوں کا انعام یافتہ ہستیوں کا رستہ یہ ہے۔ انبیاء کی تعلیمات کے پیچھے چلو، صدیقین کی تعلیمات کے پیچھے چلو، شہداء کی تعلیمات کے پیچھے چلو، اولیاء کی تعلیمات کے پیچھے چلو، یہ ہے انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ سیدھا راستہ چلا، اور سیدھا راستہ کون سا؟ وہ جو ولیوں کا راستہ ہے، وہ جو نبیوں کا راستہ ہے۔
اے مولا وہ راستہ جس پر اللہ کے نبی چلے اور انہوں نے چلنے کا حکم دیا، وہ راستہ جس پر تیرے صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ، صحابہ جس پہ چلے، اے مولا اس پہ چلا، کیونکہ وہی راستہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، اور انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر آخری بات فرمائی، اور مولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہا نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا راستہ، سیدھا راستہ ولیوں کا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، اور اس راستے سے بچا اے مولا جن پہ غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے کون سے؟ جو اولیاء کے راستے پہ نہیں ہے، جو اللہ کے انبیاء کے راستے پر نہیں چلے، ان کی تعلیمات کے پیچھے نہیں چلے۔ اولیاء اللہ، انبیاء کرام کی تعلیمات کا ایک زندہ و جاوید نمونہ اور مجسم تعلیم ہے، تو جو اولیاء کے، انبیاء کرام کے، صدیقین کے، شہداء کے راستے پہ آ گیا وہ راہ صراط مستقیم پہ آ گیا، اور جو ان رستوں کو چھوڑ گیا وہ بہکے ہوئوں کا راستہ ہے، وہ غضب ہوئے والوں کا راستہ ہے۔ جو ان کا راستہ چھوڑ دے، قرآن کہتا ہے وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ تو جو اولیاء اللہ کو برا کہے، جو اولیاء اللہ کو اپنی تبلیغ میں گالی دے، جو اولیاء اللہ کی کرامات کا مذاق اٹھائے، وہ اس سے بدتر ہے کہ وہ صرف بہکا ہوا نہیں ہے، وہ گمراہ بھی ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے معمور کریں، اور اللہ کی یاد اس طرح کریں، یہ پیغام ہے اس صورت کا، اللہ کی یاد ایسے کریں جیسے اللہ کے نبیوں نے بتایا، جیسے اولیاء اللہ نے، صدیقین نے، شہداء نے، انبیاء کرام کے طریقوں پہ عمل کر کے دکھایا۔ اپنی زندگی کو گزارتے جائیں، یہی دنیا کی کامیابی ہے، اور بالآخر اسی سے آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق